ہماری ایک جماعت کام کر رہی تھی پیدل، تقریباً 50,000 آدمیوں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی، اور ایسے کہ بیچارے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کلمہ تک یاد نہیں۔ ابھی ہماری ایک جماعت جنوبی امریکہ جا کر آئی، اوہو، اس نے جو کارگزاری سنائی ہے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ ہم کہاں ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ دعا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعا اس طاقت کا نام ہے۔ سنو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیں دعا اسی لیے صبح آنکھ کھلنے سے لے کر بستر پر آنے تک حدیث کی کتابوں میں کتاب الادعیہ، دعاؤں کی کتاب، اور اس کے ابواب، ہر قدم پر دعا ملے گی۔ خیر، وہ اپنے اصلی جگہ پر پہنچ گئے جہاں باغ تھا، لیکن وہاں نہ درخت ہے نہ پھل ہیں۔ کیا ہوا کہ سارا باغ جل گیا، کوئلہ ہو گیا۔ ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہماری جماعت جب وہاں گئی تھی، یمن کے علاقے میں ہے جہاں وہ ابراہا نے اپنا گھر بنایا تھا نا بیت اللہ کے مقابلے میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جس کو خدا نے تباہ کیا تھا، اس کا بھی وہی ہے، اور بلقیس کا تخت بھی وہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد جو آئی تھی پیغام لے کر کہ میں نے تو عجیب بات دیکھی، وہ تو سورج کو پوج رہے ہیں، ہدہد سے کام لیا۔ اللہ کی شان، جس دن ہم لوگ وہاں گئے تھے نا تو ہدہد بھی آ کر وہاں بیٹھا تھا، یہ بھی اللہ نے دکھا دیا۔ ہم بھی گئے اس باغ پر، ہم تو بس گزر رہے تھے، میں اس وقت مجھے گھٹنوں کی بہت تکلیف ہوتی تھی، تو میں تو گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا اور اتنی بڑی چٹان لایا پتھر کی، اب مجھ سے کہہ رہا مول صاحب اس میں انگلی مارو۔ ارے عقل ہے، چٹان میں انگلی مار؟ ارے مول صاحب مارو تو صحیح آپ۔ ارے کیوں آپ مارو تو صحیح۔ جب میں نے جیسے انگلی ماری اندر چلی گئی، دیکھنے میں اتنی بڑی چٹان، کہنے لگے وہ جو اللہ نے کوئلہ بنایا تھا، ابھی وہ پہاڑ بھی ہے جس کا ایک حصہ بالکل کالا کوئلہ ہے، اور زمین ایسی ہو گئی کہ جتنی حکومتیں وہاں بدلی، ہر حکومت نے اس زمین کی تحقیق کرائی، اور بڑے بڑے ماہرین ارضیات سب نے ایک فیصلہ دیا اس زمین میں کوئی دانہ نہیں اگ سکتا۔ کیا ہوا؟ بڑوں کی چال چھوڑی، ابا بھیجا کرتے تھے یتیموں کے، ابا بھیجا کرتے تھے غریبوں کے، اب یہ بہت ہوشیار ہو گئے، کھا لو، اب تم کھاؤ، تمہیں کیا پتا کس کی برکت سے چل رہے ہو، کس کے آنسو ہیں، کون روئے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے گجرات کے لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک میاجی امرو تھے میوات کے، ان کی جماعت چلائی تھی ادھر ٹوڈا بھیم وغیرہ اجمیر اور اس راستے سے، تو آبو روڈ جو ہے وہ بالکل آخری حد ہے، آگے گجرات شروع ہوتا ہے۔ میاجی کو وہاں سے واپس ہونا تھا، لوگوں نے کہا کہ ادھر کا جو حصہ ہے نا یہ گجرات ہے، اور یہاں کے لوگ کہ تاجر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اور افریقہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، کہاں ہیں، اگر یہ لوگ تبلیغ میں لگ جائیں۔ میاں جی نے گجرات کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں تو کچھ جاننا، تو بڑی قدرت والا ہے، اس رخ پر جتنے ہیں ان کی نسلوں میں دین کے دائی، ان کے علماء، ان کے ایسے، ان میں تبلیغ چلا دے۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو، گجرات والوں کو، ہاں زیادہ نہ کرو، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہمارے لیے کسی کے آنسو بہے تھے، جب کسی کے ہم تو ان کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے دوستو کچھ پتا نہیں کون کس کا ذریعہ بنتا ہے، یا تو ان کے گھر سے لوگوں کے چولہے جلتے تھے، یا تو لوگوں کے بچوں کے ہاتھ میں پھل ہوتے تھے، لیکن جب ناقدری ہوئی اور بڑوں کی چال چھوڑی، خود کے بچے پھل کو ترس گئے، سارا باغ کوئلہ ہو گیا۔ خدا بڑی قدرت والا ہے۔ اس لیے دوستوں میں کہہ رہا تھا اللہ نے دو راستے بتائے ہیں جانوں کے، مالوں کے، صلاحیتوں کے استعمال کے، یا بنا لو اس کو نبوت کی محنت پر، دعوت اندر میں اتر رہی ہو، ایمان کی دعوت دے رہے ہوں، علم نبوت سے سینوں کو معمور کر رہے ہوں، زندگی کا ہر قدم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چل رہا ہو، ہر ایک کو اپنا فکر ہو میرے اللہ سے تعلق کتنا ہے، اس لیے کہ ہر ایک سے اس کا دین پوچھا جائے گا۔ ارے نبی، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام وہ یوں کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں بھی کوئی اپنے آپ کی اپنی برات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہر ایک کا نفس ہر وقت برائیوں کا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک مسلسل بیان کیا، دنیا کی ابتدا اور دنیا کی انتہا کیسے شروع ہوئی، قومیں، نبی، علاقے، کون بادشاہ، سلاطین، حکمران، راجا، مہاراجا، اور اخیر میں قیامت کے سور پھونکے تک۔ اب پھر اس میں مستقل فتنوں کا فتنے بیان کیے، کب کب کیسے کیسے فتنے آئیں گے، اور عجیب بات یہ بتائی سب سے بڑا فتنہ دجال کا، ایسی شعبدے بازیاں ہوں گی کہ لاکھوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، لیکن اس فتنے کا حل اور اس فتنے کا خاتمہ ایک مومن کے ہاتھ سے ہوگا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے نام نہیں رکھا ہے تبلیغی جماعت، اگر میں نام رکھتا تو نام رکھتا تحریک ایمان، ایمان کی محنت، ایمان کی دعوت، ایمانی زندگی جینا اس طرح ہو کہ اس ایمان کی قیمت کے لیے اگر کسی پہ 10 زندگیاں ہوں تو 10 کی 10 قربان کرنے کو تیار ہے۔ 3 چلے سال پیدل، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایمان کا حق یہ ہے، جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات، جس کو اللہ نے خود کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ اس کے سلسلے میں عرض کیا کرتا ہوں ساری امت قیامت تک آنے والی سب کی کھالیں اتار کر جوتی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں پہنائی جائے، اللہ کی قسم امت نبی کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ آسانی سے کہہ دیتے ہیں میں تو بہت مشغول ہوں، میرا تو موقع نہیں ہے، میرے تو فرصت نہیں ہے۔ بھوکے ٹوکرے اٹھانے کے لیے وقت ہے، انتہائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے لباس سے، اپنی شادیوں سے، اپنے چہرے محلوں سے، اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے دھکے دینے کے لیے جانے ہیں، مال ہے، صلاحیتیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں گھر گھر پہنچے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اس کے لیے 40 دن نہیں، 4 مہینے نہیں، تشکیل والوں کو بھی خاموش کر سکتے ہیں، لوگوں کو بھی چپ کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کو خدا کے سامنے آنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا ہے۔